Assalamu alaikum Aziz Talaba. Muhammad Tahir Raza is here and welcome again for our next lecture for the next poem. And that poem is my favorite poem, even though the name of that poem is Rubaiyat. Rubaiyat. اقبال کی بات نہ ہو شاعری میں یہ کہاں لکھا ہوا ہے. اور فرسٹ ایئر کی جو پوئمز ہیں ان میں رباعیات ایک علیحدہ معنی رکھتی ہے. اس سے پہلی پوئم میں ہم نے صرف ماڈرن مین کے بارے میں پڑھا، لیکن اب اس پوئم میں ہم پڑھنے جا رہے ہیں ماڈرن مسلم، جدید دور کا مسلمان. کیا ہے جدید دور کا مسلمان؟ یہ بھی اقبال نے بیان کیا ہے اس پوئم میں. اور اس سے پہلے کی جو پوئم ہے اس میں ڈیویس نے ماڈرن مین کو صرف فوکس میں رکھا ہوا ہے، لیکن اقبال نے اس میں دکھایا ہے کیسے وہ جو پہلے کے دور کا مسلمان تھا اس کا ایمان کیا تھا، وہ کس طرح کا ایمان رکھتے تھے، اور آج کے دور کا جو مسلمان ہے اس کا ایمان کیا ہے، یہ کس طرح کا ایمان رکھتا ہے. یعنی آج کے دور کا جو مسلمان ہے وہ خدا کے لیے محبت، خدا کے لیے جنون کتنے معنی کے طور پر رکھتا ہے، کتنا ڈیپلی ان میں انگراسڈ ہے، اور کتنا ایک صرف وہ نمازیں پڑھتا ہے صرف اور صرف اپنی دنیاوی چیزوں کو پورا کرنے کے لیے. آج کے دور کی چیزوں کو وہ فوکس پہ رکھ کے بیٹھا ہوا ہے. اور کیسے وہ دور کا مسلمان جو دریاؤں میں بھی سمندروں میں بھی جب اس کو وقت پڑتا تھا اللہ کے نام پہ وہ کود جایا کرتا تھا، وہ ڈرتا نہیں تھا، خالد بن ولید کی طرح نہیں پریشان ہوتا تھا. لیکن آج کے دور کا مسلمان کیا ہے؟ جس کو تھوڑی سی گرم ہوا لگتی ہے وہ پریشان ہو جاتا ہے، تھوڑی سی حالات اس کے ارد گرد تھوڑے سے وہ پریشانی والے ہوتے ہیں وہ پریشان ہو جاتا ہے، خدا سے شکوے شروع کر دیتا ہے. اقبال کی اب شاعری کی کیا بات کریں، جس میں اقبال نے اگر شکوہ اور جواب شکوہ لکھا ہے تو کبھی آپ اس کو وقت نکال کے پڑھیں تو آپ کے ذہن کے دریچے کھل جائیں گے میرا بیٹا. وہ مسلمان جب وہ جواب شکوہ میں کہتا ہے کہ دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، دشت و دشت دریا بنا چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، پھر بھی تو کہتا ہے کہ ہم وفادار نہیں. جو ہم وفادار نہیں تو تو بھی دلدار نہیں. یہ تو خیر جواب شکوہ میں لکھا ہے، سوری جو شکوہ کیا گیا ہے اس میں لکھا گیا ہے. جواب شکوہ میں اس کی خدا کی طرف سے بیان کیا گیا ہے کہ کون سے مسلمان ہیں، کس طرح کے مسلمان پہلے تھے اور اب کس طرح کے مسلمان ہیں. یہ دونوں باتیں شکوہ جواب شکوہ اس میں لکھی گئی ہیں شاعر کی طرف سے، اقبال کی طرف سے میرا بیٹا. لیکن یقین جانیں یہ پوئم بھی اپنے آپ میں ایک نمایاں ہے. رباعیات یہ ویسے تو میرا بیٹا ایک فارسی کی پوئم ہے، اس کو پھر اردو میں ٹرانسلیٹ کیا گیا ہے، دین اس کے بعد آگے جا کے یہ ہے انگلش میں ٹرانسلیٹ ہوئی ہے. دیکھیں گے پہلے اس کے کی پوائنٹس کو میرا بیٹا. واٹ از فیتھ؟ سب سے پہلا جو کوسچن اٹھایا ہے اقبال نے اس پوئم میں میرا بیٹا وہ فیتھ کا ہے، ایمان کا ہے. ایمان کیا معنی رکھتا ہے؟ ایمان کیا ہے؟ ایمان کو انہوں نے تشبیہ دی ہے جناب ابراہیم علیہ السلام کے ایمان کے ساتھ. اس پوری پوئم میں پہلے جو ذکر آتا ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آیا ہوا ہے کہ ان کے جیسا ایمان ہے تو صحیح ایمان ہے جو تختہ دار پر بھی قائم رہتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہی ایمان جو ہے خدا کی ذات پہ آگ کو بھی جو ہے گل و گلزار بننے پہ مجبور کر دیتا ہے. وہ ایمان کیا ہے ہمارے پاس؟ وٹ از فیتھ؟ ایمان ہے کیا؟ اگر وہ ایمان ہے تو صحیح ایمان ہے. اس کے بعد اس پوئم میں گلوری آف دا مسلمز آف پاسٹ، مسلمانوں کے جو ماضی کے مسلمان تھے ان کی گلوری بیان کی گئی ہے، ان کی عظمت بیان کی ہے. گلوری، ان کی عظمت کے بارے میں بات کی گئی ہے. پھر اس کے بعد اس میں پریزنٹ کنڈیشن آ گئی. اب پریزنٹ کنڈیشن کیا ہے آج کے مسلمان کی، کہ وہ کس طرح کا ہے. اس کے دل ٹوٹے ہوئے ہیں اور اس کے ایمان ٹوٹے پڑے ہوئے ہیں، صفیں ان کی ٹوٹی ہوئی ہیں، دل منتشر ہوئے ہیں، دعائیں ٹھنڈی ہوئی پڑی ہیں. اس کے بعد جو اہم ترین سویلائزیشن ہے، دا گریٹسٹ سویلائزیشن از مسلم سویلائزیشن. تمام سویلائزیشن میں جو بہترین سویلائزیشن ہے وہ کون سی ہے؟ مسلم سویلائزیشن ہے. اقبال ذکر کریں گے اس پوئم میں.
کیوں ہے؟ کیونکہ وہ وحدت کے اوپر قائم ہے. یعنی وحدت سے مراد پاکستان کا مسلمان جو ہے وہ بھی مکہ کی طرف اپنا سر، اپنے چہرے کو، اپنے وجود کو جھکا دیتا ہے. نارتھ امریکہ میں کوئی مسلمان بیٹھا ہوا ہے، وہاں وہ بھی اس کی وحدت قائم ہے. وہ وہاں سے بھی جب رخ کرتا ہے تو وہ کعبہ شریف کی طرف رخ کر لیتا ہے. اور اگر کوئی انڈیا میں بیٹھا ہوا ہے، آئرلینڈ میں بیٹھا ہوا ہے، افریقہ میں بیٹھا ہوا ہے، کسی خطے میں کائنات کے بیٹھا ہوا ہے، جب وہ جھکتا ہے، جب وہ اپنے سر مسجود ہوتا ہے میرا پتر، تو وہ اس کی جو وحدت وہیں پہ قائم ہونا شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ ایک اللہ اور ایک رسول پہ کیا رکھتا ہے؟ ایمان رکھتا ہے. دیٹ از دا ریزن کہ یہ وہ سویلائزیشن ہے جو سب سے عظیم ترین سویلائزیشن. خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوائے دانش فرہنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف. یعنی میری آنکھ کا جو سرما ہے وہ خاک مدینہ ہے اور نجف ہے. اس وجہ سے اقبال کہتے ہیں جب میں باہر گیا تو مجھے وہ جلوہ دانش فرہنگ، وہ جو جلوے کی دنیا ہے، جلووں کی دنیا ہے ویسٹ کی، جس کو ہم دیکھ کے پاگل ہوئے رہتے ہیں آج کے دور کے مسلمان یا انسان، وہ کہتا ہے میرا کچھ نہیں بگاڑ سکے. کیوں؟ کیونکہ میری آنکھوں میں جو سرما ہے وہ مدینہ کی خاک ہے اور نجف کی خاک ہے. اقبال کا شعر ہے. جس پوئٹ پروفٹ کا ذکر ہوا ہے وہ جناب ابراہیم علیہ السلام ہے. ابراہیم علیہ السلام دا پروفٹ آف گاڈ، ان کا ذکر ہوا ہے اس پوئم میں. شارٹ کویسچن ایٹ دی اینڈ ہم ڈسکس کریں گے. آئیے پہلے پوئم پڑھتے ہیں، اس کو سمجھنا ہے میرا بیٹا، یہ بڑی ضروری پوئم ہے. دیکھیں گے جی رباعیات. فیتھ، ایمان. ڈیفینیشن سنیے گا فیتھ کی. فیتھ از لائک ابراہیم. فیتھ ابراہیم کی طرح ہے. ایمان ابراہیم کے ایمان کی طرح ہے. ایٹ دا اسٹیک کو انڈر لائن کر لیں، تختہ دار کو کہتے ہیں. ٹو بی، جو قائم رہتا ہے. یعنی ایمان وہ ہے جو تختہ دار پر بھی قائم رہتا ہے. اور وہ ایمان کس طرح کا ہے؟ جناب ابراہیم علیہ السلام کا. پتہ ہے کہ آگے آگ ہے، پھینکا جائے گا ان کو، لیکن ایمان اللہ کی ذات کے اوپر ہے، اس وجہ سے ان کے پاؤں ڈگمگائے نہیں ہیں، کانپے نہیں ہیں. وہ اپنی جگہ پہ قائم ہیں کہ پھینکنا ہے پھینک دو اٹھا کے مجھے، میرا ایمان میرے اللہ پہ ہے. یہ ہے صحیح ایمان کی ڈیفینیشن. کیا آج کے مسلمان میں ہے یہ؟ یہی سے کرٹیسزم پوئٹ کا شروع ہو جاتا ہے. سیلف آنرنگ، انڈر لائن کر لیں میرا بیٹا. سیلف آنرنگ، خود کی آپ کہہ لیں کہ جو آگہی ہے، اپنے اندر کی آگہی جو ہے. اینڈ گاڈ ڈرنک، اور خدا کی مستی، یعنی خدا کے جنون میں جو پاگل ہو گیا اور خود کو پا گیا، اپنے اندر کی دنیا کو، اپنے اندر کی وجودیت کو، اپنے اندر جو اس کے دنیا ہے، اگر وہ اس پہ آشکار ہو گئی، اس کو سمجھ آ گئی ہے، تو وہی پھر ایمان کی جو ہے وہ جو بنیاد ہے وہ پڑھنا شروع ہو جاتی ہے. اینڈ گاڈ ڈرنک، خدا کی مستی، خدا کی محبت میں جو سرشار ہو جاتا ہے انسان. از فیتھ، یہی ہے کیا؟ ایمان. ہیئر می، اے مجھے سن. ہیئر می کس کو کہنے جا رہے ہیں؟ آج کے دور کے مسلمان کو کہنے جا رہے ہیں، آج کے انسان کو کہنے جا رہے ہیں. کہہ لیں ہیئر می، سن ذرا مجھے. یو، او تم، whom this aids way so captivate، کسی کے جادو میں آ جانا، کسی کے تسلسل میں آ جانا، کسی کے دکھاوے میں آ جانا، پھنس جانا، کسی کے جادو یا سحر میں پھنس جانا. To have no faith، ایمان کا نہ ہونا is worse than slavery، غلامی سے بھی کیا ہے؟ بدتر ہے. سن اے تہذیب حاضر کے گرفتار، صحیح معنی میں آپ کے سامنے ڈیفائن کرنے جا رہا ہوں. سن اے تہذیب حاضر کے گرفتار. تہذیب حاضر جو آج کی تہذیب ہے، بھاگم بھاگ لگا ہوا انسان مسلمان خدا کے بارے میں عجیب و غریب خرافات بکتا رہتا ہے، عجیب و غریب باتیں گھڑتا رہتا ہے بیٹھ کے. اس کی ایگزسٹنس ہے یا نہیں ہے، اس طرح کے سوالات، فضول سوالات جو ہے وہ کریٹ کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے. اس کی کیا اوقات ہے اس انسان کی جو اتنی بڑی کائنات کے مالک کے بارے میں اس طرح کی باتیں کرتا ہے؟ وجہ کیونکہ اس کے اندر سے ایمان ختم ہو گیا ہے. سلیوری پھر بہتر ہے. وجہ کیونکہ سلیوری میں آپ کو کوئی نہ کوئی مالک تو ہے نا جو آپ کو لیڈ کر رہا ہوتا ہے. یعنی جب غلام ہوتا ہے اس کو پتا ہوتا ہے میں نے جو کچھ کرنا ہے، میرے مالک نے، میرے آقا نے مجھے کہنا ہے، میں نے وہ کر دینا ہے. لیکن جب ایمان ہی آپ سے چھین لیا جائے، آپ کو پتہ ہی نہیں اب آپ کے رہنے کا، اس دنیا میں ٹھہراؤ کرنے کا وجہ کیا ہے، ضرورت کیا ہے آپ کو، آپ کیوں آئے ہیں یہاں پہ.
آپ کے عقائد کیا ہیں کہ آپ کو روز آخرت اٹھایا جائے گا، اور جو کچھ آپ اس کائنات دنیا میں کر کے گئے ہیں اس کا حساب دینا پڑے گا آپ کو۔ اگر آپ کے عقائد ہی ختم کر دیے جائیں، اب آپ کے رہنے کا مقصد ختم ہو گیا، اب آپ کو پتہ ہی نہیں آپ کیوں زندہ رہ رہے ہیں، ایک اینیمل لائف گزاریں گے اینیمل اسپرٹ کے ساتھ، دیٹس اٹ۔ سونا تہذیب حاضر کے گرفتار غلامی سے بدتر ہے بے یقینی، غلامی سے بھی جو بری چیز ہے وہ بے یقینی ہے، ایمان کا نہ ہونا ہے۔ سیکنڈ سٹانزا میں میرا بیٹا جو اقبال نے بات بیان کی ہے وہ بڑی خوبصورت ہے، اور وہ اس لحاظ سے خوبصورت ہے، وہاں پر تھوڑا سا کمپیریزن آنے جا رہا ہے اسلام کا، مسلمانوں کا اور یورپ کا حال بیان کریں گے اقبال۔ میوزک آف اسٹرینج لینڈس، انڈرلائن کر لیں اس بات کو، اسٹرینج لینڈس، عجیب و غریب زمینیں آپ کہہ لیں، پہلے لغوی معنی سمجھ لیں ورڈز کے۔ ود اسلام فائر بلینڈس، بلینڈس کا مطلب ہوتا ہے یکجان ہونا، فائر سوز کو یہاں سے مراد سوز ہے، یعنی عجم کا ساز عرب کے سوز سے یکجاں ہے، یکجان ہے۔ عرب عجم کا ساز، عجم کا ساز، عجم کا ساز عرب کے سوز سے یکجان ہے۔ پہلے اسلام ادھر آیا، پھر اس کے بعد عرب سے ہوتا ہوا تمام روئے زمین پہ پھیل گیا۔ اب وہ جو سوز تھا، وہ جو گداز تھا، وہ جو موسیقی تھی، اس سے وہ زمینیں بھی مہک اٹھیں، دہک اٹھیں، چھنک اٹھیں، جہاں پر ایمان کی روشنی نہیں تھی، جہاں پہ خدا کی وحدانیت نہیں تھی، آن وچ، جس کے اوپر دا نیشنز ہارمنی ڈیپینڈز، قوم کی ہم آہنگی منحصر ہے، یعنی قوم بنتی ہی اس ہم آہنگی کی وجہ سے ہے جو عرب نے دی ہے ساری دنیا کو، یعنی وہ وحدت، وہ ایک یکجا ہو جانا خدا کے حضور میں، خدا کے دربار میں۔ جب سارے اکٹھے ہوتے ہیں تو کوئی یہ نہیں کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں فلاں حاضر ہوں، میں فلاں حاضر ہوں، میں فلاں فرقے کا تعلق رکھنے والا حاضر ہوں، میں فلاں فرقے سے تعلق رکھنے والا حاضر ہوں، بلکہ آپ سارے وہاں پر تمام رنگ، تمام نسل، تمام قوم، جہاں سے کہیں آئے ہوتے ہیں، آپ ایک بن جاتے ہیں، اور اس وقت آپ کے منہ پہ صرف ایک ہی کلمہ جاری ہوتا ہے، لبیک اللہم لبیک، اے میرے اللہ میں حاضر ہوں، اے میرے اللہ میں حاضر ہوں، اے میرے مالک میں حاضر ہوں۔ آپ یہ نہیں کہتے ہیں کہ میں پاکستانی حاضر ہوں، میں انڈین حاضر ہوں، میں یورپین حاضر ہوں، یہ نہیں کہتے وہاں پہ جا کے، لیکن آپ یہ کہتے ہیں ہاں میں حاضر ہوں، یعنی میں ایک وحدت کے طور پہ اب یہاں پہ اکٹھا ہو گیا۔ وہی وحدت ہے جس کی بات ہو رہی ہے۔ ایمپٹی، خالی پڑی ہوئی ہے، آف کانکارڈ، کانکارڈ وحدت کو کہہ رہے ہیں اقبال یہاں پہ۔ از دا سول آف یورپ، یورپ کی جو روح ہے، یعنی یورپ کی روح اس وحدت سے خالی ہے۔ یورپ کے پاس یہ وحدت نہیں ہے کہ کہاں امریکہ میں بیٹھا ہوا مسلمان ہے وہ بھی نماز پڑھ رہا ہے، پاکستان میں بیٹھا ہوا مسلمان وہ بھی نماز پڑھ رہا ہے، وہ اٹلانٹکا وہاں پہ کہیں جا کے وہاں پہ کوئی مسلمان ہے، وہاں وہ بیٹھا نماز پڑھ رہا ہے میرا بیٹا، اور انٹارکٹا میں اگر کوئی ہے بیٹھا وہ بھی نماز پڑھ رہا ہے۔ تو جب وہ جھکتے ہیں سارے تو وہ سب کی سمت ایک ہو جاتی ہے، یہی وہ وحدت ہے، یہی وہ مسلمان کو اللہ کریم نے وحدت دی ہے، یہی احسان ہے اس امت مسلمہ پہ۔ افسوس ہم نے اس کو بھلا دیا، ہم نے اس کو چھوڑ دیا ہوا ہے۔ کیوں خالی ہے جی یورپ کی روح جو ہے اس وحدت سے؟ ہو سیولائزیشن، جس کی یہ جو تہذیب ہے، ٹو نو مکہ بینڈز، کیونکہ یہ مکہ کی جانب نہیں جھکتی ہے۔ ہر وہ سیولائزیشن روح سے خالی ہے، آ رہی ہے، ختم ہے، اس میں روح ہی نہیں ہے، جو مکہ کی جانب نہیں جھکتی ہے، یعنی مکہ کی جانب جھکنا ضروری ہے، پھر وہ وحدت میں آ جائے گی اس میں میرا بیٹا۔ آخری سٹانزا میں آئیے گا میرا بیٹا، خوبصورت ترین سٹانزا ہے اس پوئم کا۔ اس میں اقبال نے مسلمانوں کی حالت ظاہر بیان کی ہے۔ کیا تھی مسلمانوں کی حالت؟ پہلے وہ ہم پڑھ آئے، اب آگے ان کی مسلمانوں کی حالت کیا ہو گئی ہے؟ لفظ میڈنس، میڈنس جنون کو کہتے ہیں، جنون۔ ہیز ڈپارٹڈ چلے جانا، دم توڑ جانا کسی چیز کا، ان یعنی مسلمانوں میں خدا کے عشق کا جو جنون تھا وہ دم توڑ چکا ہوا ہے۔ وہ مستی، وہ جب رسول خدا نے کہنا کون ہوگا یہ کرے گا تو صحابہ یکلخت کہتے ہوتے تھے میں کروں گا، میں کروں گا، میں کروں گا، میں جاؤں گا اپنی جان دینے کے لیے۔ ٹھیک ہے، کیسے صحابہ اپنی جان دینے کے لیے ہوا تنگوش ہر وقت تیار رہتے تھے۔ آج ہمیں خدا کے رستے میں اگر جان دینی پڑے یا کسی اور اس طرح کی کام کو کرنا پڑے
تو ہمارے سامنے یہ ضروریات زندگی، یہ اپنی اولاد، یہ سب کچھ آ جاتا ہے، سب کچھ انسان کے سامنے آ جاتا ہے. جبکہ اللہ پاک کیا کہتے ہیں کہ جب تک میں تمہیں اپنی تمام تر چیزوں سے افضل نہیں ہو جاتا ہوں تب تک تمہارا ایمان ہی کامل نہیں ہے. کیا ہے ہمارے اندر وہ ساری چیزیں؟ یہ ایک لمحہ فکری ہے جو اقبال نے بیان کیا. The Muslims veins، مسلمانوں کی رگوں میں the blood runs thin، وہ جو خون دوڑتا ہے وہ پتلا پڑ گیا ہوا ہے. پتلا ہی تو پڑ گیا ہوا ہے میرا پتر وہ خون. کتنے مسلمانوں کو، پوری دنیا مسلمانوں کے پیچھے پڑی ہوئی ہے. لیکن ہم کیا کہتے ہیں؟ ہمارا ہمسائے کو آگ لگتی ہے، لگ جائے، مرتا ہے مر جائے، میرا گھر قائم رہے، میں سکون میں رہوں. یہ ہے وہ ہماری بے رخی اسلام کو لے کر، اپنی وحدت کو لے کر، اپنے بھائی چارے کو لے کر. رینکس بروکن، صفیں ان کی ٹوٹ چکی ہوئی ہیں. ہارٹس پرپلیکسڈ، دل ان کے منتشر ہیں، دل ان کے پریشان ہیں. پریئرز کولڈ، دعائیں ان کی ٹھنڈی پڑ گئی ہوئی ہیں. جب دعائیں یہ مانگنی ہے جا کے کہ مجھے گھر دے دے، گاڑی دے دے، یہ دے دے، وہ دے دے، ایمان مانگنا ہی نہیں ہے، صراط مستقیم مانگنا ہی نہیں ہے، ضروریات زندگی مانگتے رہنا، تو پھر وہ بھی پتہ کیا کہتا ہے؟ ٹھیک ہے آتے جاؤ جاتے جاؤ، ٹھیک ہے اٹس اوکے، تم زندگی کا اصل مقام لینا ہی نہیں چاہتے ہو میرے سے، میں تمہیں انسانیت کی معراج پہ کھڑا کرنا چاہتا ہوں. یہ سب چیزیں میں نے تیرے لیے بنائی ہیں. اللہ پاک قرآن کریم میں کہتے ہیں دھڑلے سے مانگ میرے سے، لیکن پہلے انسانیت کی معراج تو پوری کر. کیا کبھی ہم نے دیکھا ہمارا ہمسایہ بھوکا ہے؟ کبھی محلے میں جا کے کسی کی طرف دیکھنے کی کوشش کی ہے؟ کیا اپنے آپ سے زندگی سے کبھی باہر نکلے ہیں؟ یہ وہ تمام تر سوالات ہیں یہ جو پوئم قائم کر رہی ہے ہمارے لیے. نو فیلنگ ڈیپر دین دا اسکن، اسکن جلد کو کہتے ہیں، یعنی ان کا ذوق صرف دکھاوے کی مانند رہ گیا ہے. کوئی فیلنگز ان کی ڈیپ نہیں ہے، اندر تک نہیں جاتی ہیں، اسکن کے اوپر اوپر رہتی ہیں، بس اوپر والے جذبات کے اوپر یہ رہتے ہیں. یہ ہیں جی اقبال جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے. آئیے میرا بیٹا اس کے شارٹ کوسچنز دیکھیے گا. Who was Abraham؟ فرسٹ کوسچن ہے بیٹے، موسٹ امپورٹنٹ کوسچن ہے اس کا، انسرکل کریں اس کو. Who was Abraham؟ He was prophet of Allah. He was thrown into fire for preaching message of Allah, but Allah saved him there. What is worse than slavery؟ انسرکل کریں، موسٹ امپورٹنٹ کوسچن ہے بیٹا. غلامی سے، ایمان کا نہ ہونا غلامی سے بدتر کیوں ہے، یا کیا وجہ ہے؟ To have no faith is worse than slavery. ایمان کا نہ ہونا غلامی سے کیا ہے؟ بدتر ہے. تھرڈ کوسچن ہے، who cannot compete with the civilization of Makkah؟ کون حجازی تہذیب کا مقابلہ نہیں کر سکتے، مطلب مکہ کی تہذیب کا مقابلہ نہیں کر سکتے. As the people of Europe do not have any Makkah، they cannot be united، اکٹھے نہیں ہو سکتے ہیں. therefore they cannot compete with the civilization of Makkah، اس لیے وہ مکہ کی civilization کو کبھی بھی ہرا نہیں سکتے ہیں. what has made the efforts of Muslims fruitless؟ کس چیز نے مسلمانوں کی کوششوں کو fruitless کر دیا، بے ثمر کر دیا؟ the Muslims do not love God، they do not follow Allah's orders، they have lost their warm and spiritual feelings، therefore their efforts remain fruitless. Moral lesson of the poem ہے بیٹے. The poet says that Muslims should love Allah. They must be united. They should regain their warm and spiritual feelings of love. Love کی ان کو feelings, spiritual feelings ضرور آنی چاہیے میرا بیٹا. تو پھر کہیں جا کے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہاں، پھر کہیں جا کے کہہ سکتے ہیں کہ مسلمان بن گئے ہیں. ٹھیک ہے، یہ بہت مشکل کام ہے. اقبال کہتے ہیں جب میں لا الہ کی حقیقتوں کو جانتا ہوں تو میں اندر سے کانپ جاتا ہوں. اصل حقیقت کیا ہے لا الہ کی؟ جب آپ لا الہ کہتے ہیں، محمد رسول اللہ کہتے ہیں، تو اس سے مراد کیا ہو جاتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ اس سے مراد یہ ہو جاتی ہے اب آپ نے اپنا سب کچھ اللہ کو دے دیا ہے. آپ نے اپنی جان، مال، اولاد، اپنا رزق، دولت، ہر چیز اللہ کو سونپ دی ہوئی. اب آپ کا اپنا کچھ نہیں رہا، آپ سب کا سب اللہ پاک کا ہو گیا ہوا. وہ چاہے اس کو لے لے، آپ کو اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے. وہ ہاں عطا کر دے، یہ اس کی مہربانی ہے، اس کا کرم ہے، آپ کے اوپر عطا کرے. لیکن اصل ایمان جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کی طرح ہونا چاہیے. یہ اقبال کہتے ہیں کہ اصل ایمان یہ ہے. یہ میرا بیٹا آپ نے اس کی ایکسپلینیشن تیار کرنی ہے. کوسچنز میں نے پڑھ دیے ہیں. ایکسرسائز ملٹیپل چوائس دونوں پوئمس کے نہیں تھے، جو اس سے پہلے پڑھی ہم نے اور جو یہ والی پڑھی. اس کے ساتھ نیکسٹ میں آپ کے ساتھ انشاءاللہ مورل سٹوری ڈسکس کرنے جا رہا ہوں. بہت شکریہ میرا بیٹا، تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.